resign from their positions. I have also directed the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs to furnish its reviews, recommendations in the matter. I am also recalling the Director General Hajj, Makkah, in view of the reservations expressed by the Hajj Arrangements Parliamentary Review Committee. اور اس کی میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہاں جو فیڈرل سیکرٹریز کی پروموشن ہوئی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے لے کر آج تک کسی چیف ایگزیکٹو نے، کسی پرائم منسٹر نے، کسی چیف ایگزیکٹو انکلوڈنگ دا پریزیڈنٹ when Musharraf, General Musharraf was the president, he was wearing four hats. He was the chief executive, he was the president, he was the army chief, he was the chief of the joint staff committee, and he was wearing all hats together. مگر اس وقت بھی جو رولز تھے وہ نہیں تھے، اور اس سے قبل بھی جو رولز تھے نہیں تھے. سبسیکوینٹلی جو بھی گورنمنٹس ہیں پاکستان میں، کوئی رولز نہیں تھے کہ جس پہ قدغن لگائی جا سکے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کے اوپر کہ وہ اپنی چوائس کے سیکرٹریز نہیں رکھ سکتا. چونکہ جو سیکرٹریز کی پروموشن ہوتی ہے فرام 20 to 21، اٹ از آلویز بائی دا سینٹرل سلیکشن بورڈ. اور سینٹرل سلیکشن بورڈ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو سابقہ دور تھا اس پہ ایک جسٹس کیانی تھے یا somebody he resigned، چونکہ سینٹرل سلیکشن بورڈ میں انٹرفیئرنس ہوئی تھی. میرے دور میں 2 سینٹرل سلیکشن بورڈ ہوئے ہیں. سینٹرل سلیکشن بورڈ جنرل کیانی، تو وہ سینٹرل سلیکشن بورڈ ہوئے ہیں. مجھے یاد نہیں کہ جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں میں نے منوان وہ میں نے ایکسیپٹ کی ہیں، اور ڈسپائٹ دی پریشرز فرام آل اوور میں نے ان کی ایک نہیں سنی. اور جن کی پروموشنز ہوئی I have selected them. This is for the first time here in Pakistan. پہلے کبھی نہیں ہوا. اسی طریقے سے جب بیوروکریسی کی میں نے پروموشنز کی تو وہ اس زمانے میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امپورٹڈ وزیر اعظم آئے تھے پاکستان میں، اور انہوں نے اپنے ہی ایک بھائی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے رولز کو چینج کیا تھا. جب رولز کو چینج کیا تو اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے وہ رولز ختم کیے کہ میں ایک ان الیکٹڈ پرائم منسٹر کے رولز نہیں مانتا. اینڈ سبسیکوینٹلی آج پہلی دفعہ چیف جسٹس جو کورٹ کا ڈیسیجن ہوا ہے اس کے مطابق خواہ کوئی خود اپنے اوپر کوئی قدغنیں لگائے یا نہ لگائے، مگر میں نے کورٹ کے ڈیسیجن کو مانتے ہوئے رولز میں نے فارمولیٹ کیے. رولز کیا ہیں؟ 25 سال کی سروس، اور گریڈ 21 میں کم از کم 2 سال کا اس کا رہنا ہو، اور اس کے کوئی 3 بہت اچھی رپورٹس ہوں اور ایک گڈ رپورٹ، ویری گڈ رپورٹ ہو، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی کیس نہ ہو. اور وہ میں نے اپنے اوپر قدغن لگائی فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان، کہ آج تک کبھی نہیں ہوا. اور میں نے ان رولز کے مطابق میں جب مجھے یہ اطلاع ملی I was sitting with all the prime ministers and the presidents of the SAARC countries. Even Dr. Manmohan Singh was also sitting. ادھر مجھے رپورٹ ملی کہ the court has reverted all your federal secretaries and we want your permission to go for review or we should not go for review. اب آپ دیکھیں I took half a minute اور میں نے کہا کہ yes I have read it, will not go for review. We will accept the decision of the court. اب آپ یہ سوچیں کہ بیوروکریسی کی پروٹیکشن کرنا بھی تو ہمارے فرائض میں ہے، وہ بھی تو ہم نے کرنا ہے. مگر اس کے باوجود I accepted the decision of the court and we followed those rules. And these rules will be for the future chief executive also, for the future prime minister as well. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کہ وہ رولز مانیں گے یا نہیں مانیں گے، مگر میں نے رولز مان لیے. اس کے علاوہ جب یہ لاشاری جو فیڈرل سیکرٹری فار پیٹرولیم کے لیے انہوں نے کہا کہ ہی شوڈ بی سینٹ ٹو جیل اور there should be action taken against him, with all fairness
I said there should be a committee to look into it, whether the grade 22 officer who has served for 32 years and the senior most in the country, how can he go condemned unheard? Therefore, I constituted a committee, and the committee did not give the fair chance to the gentleman to listen to him, and he was not even called for. تو اس کے لیے after the Supreme Court decision, وہ چیف سیکرٹری تھے سندھ کے, اس کو میں نے وہاں سے withdraw کر لیا. He is reported to the establishment, اور اسٹیبلشمنٹ میں وہ ہیں, اور میں نے کورٹ کو کہہ دیا کہ he will not go, you can't condemn him unheard, there will be inquiry committee, and after sending the report we'll take the decision. اب this is the very fair thing which I have said, اور اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ہیں اسپیکولیشنس, ایک ہیں ان دا ایئر. آپ وہ یہ دیکھ لیں کہ ہم ہر قسم کے قدغنے جو بھی ڈیسیجنز آف دا کورٹ ہیں ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی خود سوچ لیں کہ کچھ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشنس پاورز پارلیمنٹ کے بھی ہیں, پاورز چیف ایگزیکٹو کے بھی ہیں, پاورز جوڈیشری کے بھی ہیں. اس کے لیے ڈٹرمن آپ کر لیں کہ آپ نے کون کون سے پاورز دینے ہیں, کون کون سے رکھنے ہیں. اس لیے اگر جو پاورز ہوں گے وہ ڈرائیو ہوں گے پارلیمنٹ سے, جب پارلیمنٹ سے پاورز ڈرائیو ہوں گے وہ سب کو ملیں گے. تو اگر جو پاورز آپ نہیں دینا چاہیں گے